السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اکتوبر کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ اسلام آباد کے لیے معاشی مشکل صورتحال میں سعودی عرب نے ایک بار پھر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو استحکام دینے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب ادھار دیے ہیں اور مؤخر ادائیگیوں پر $1 ارب 20 کروڑ سے $1 ارب 50 کروڑ مالیت کا تیل بھی فراہم کیا جائے گا۔ پاکستان کے مشیر خزانہ شوکت ترین اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سوشل میڈیا پر بیانات میں اس معاہدے کی تصدیق کی ہے۔ حکام کے مطابق سعودی عرب سے ملنے والی رقم 1 سال تک حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع رہے گی۔ پاکستانی حکام کو توقع ہے کہ اس رقم کی مدد سے پاکستان کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کو اپنی فائنانسنگ پلان کے بارے میں مذاکرات کے دوران قائل کرنے میں آسانی ہوگی۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر خزانہ شوکت ترین نے اسلام آباد میں وفاقی وزیر حماد اظہر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ معاہدے میں چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں جس پر بحث ہو رہی ہے۔ تمام معاملات کو جلد طے کر لیا جائے گا۔ شوکت ترین نے دعویٰ کیا کہ IMF کے ساتھ معاہدے سے مارکیٹ پر مثبت اثر سامنے آئے گا۔ دوسری جانب سعودی عرب سے ملنے والی رقم کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس رقم کا IMF سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افغانستان کے ہمسایہ ملک اور روس تہران میں ایک کانفرنس میں آج افغانستان میں ایک ایسی حکومت کے بارے میں مذاکرات کر رہے ہیں جس میں سب کی نمائندگی ہو۔ اس کانفرنس کی میزبانی ایران کے وزیر خارجہ کر رہے ہیں اور اس میں پاکستان، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے وزرائے خارجہ شریک ہیں، جبکہ روس اور چین کے وزرائے خارجہ آن لائن خطاب کر رہے ہیں۔ کانفرنس کا افتتاح ایران کے نائب صدر نے بدھ کی شام کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے کا انحصار اس پر ہے کہ کتنی جلدی وہ ایک اجتماعی حکومت تشکیل دیتا ہے۔ طالبان کو کانفرنس میں مدعو نہیں کیا گیا۔ آن لائن کانفرنس کا پہلا دور ستمبر سن 2021 میں اسلام آباد میں ہوا تھا، جس میں افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے علاوہ روس نے بھی شرکت کی تھی۔ افغان مہاجرین کو امریکہ میں دوبارہ آباد کرنے میں مدد کے لیے عام امریکی اور ملکی ایئر لائنز سفری میل اور نقد رقم عطیہ کر رہی ہیں۔ منتظمین نے منگل کو کہا کہ انہوں نے 40,000 پروازوں کے لیے کافی عطیات جمع کر لیے ہیں، لیکن وہ اس کو تقریباً دوگنا کرنے کی امید کر رہے ہیں۔ یہ پروازیں امریکی فوجی اڈوں پر عارضی رہائش رکھنے والے افغان افراد کو امریکہ بھر میں ان کے نئے گھروں تک لے جاتی ہیں۔ یہ مہم مائلز فار مائیگرنٹس نے شروع کی تھی، جو مہاجرین کی مدد کے لیے عطیہ کیے گئے میل اور کریڈٹ کارڈ پوائنٹس کو استعمال کرتی ہیں۔ منتظمین کے مطابق یونائیٹڈ ایئر لائنز اور امریکن ایئر لائنز کی جانب سے سب سے زیادہ عطیات ملے ہیں، جبکہ دوسری ایئر لائنز اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس اس کوشش کی حمایت کرتا ہے۔ افغانستان کو فنڈز بھیجنے کے لیے امداد فراہم کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ نے صرف ستمبر کے مہینے میں 30 لاکھ سے زائد افغانوں کو خوراک فراہم کی۔ یونیما نے بتایا کہ ہم نے گزشتہ ماہ انسانی امداد کے لیے 606 ملین امریکی ڈالر مانگے تھے۔ عطیہ دہندگان نے $1 بلین کا وعدہ کیا، لیکن اب تک $300 ملین سے بھی کم رقم فراہم کی گئی ہے۔ طالبان ملیشیا نے 24 اکتوبر کو فری انلاز صحافی صداقت غورزان کو اس وقت ہدف بنایا جب وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان حال ہی میں دوبارہ کھولی جانے والی تورخم بارڈر کراسنگ پر رپورٹنگ کر رہے تھے۔ صحافیوں کی بین الاقوامی فیڈریشن IFJ صحافیوں کے خلاف طالبان کے بار بار حملوں کی مذمت کرتی ہے اور طالبان سے مطالبہ کرتی ہے
کہ وہ آزاد جمہوری پریس کے لیے اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ کالعدم مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے وفاقی حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک بار پھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے۔ بدھ کو لاہور کے قریب سادھوکی کے مقام سے جی ٹی روڈ پر مارچ کے دوبارہ آغاز کرنے پر پولیس کی جانب سے انہیں روکنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ اس دوران پولیس اہلکاروں اور تحریک لبیک کے کارکنوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ تحریک لبیک کا احتجاجی مارچ اپنے مطالبات کے لیے جمعہ 22 اکتوبر کو لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا تھا، تاہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کے آغاز پر مظاہرین نے سادھوکی کے مقام پر مارچ کو روک کر قیام کا اعلان کیا تھا۔ تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان مطالبات کے حوالے سے متعدد مذاکراتی دور ہوئے جو تاحال بے نتیجہ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے منگل کو ٹی ایل پی کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ فرانس کے سفیر کی بے دخلی کے معاملے کے علاوہ کالعدم تحریک لبیک کے باقی تمام معاملات پر بات کرنے اور حل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن فرانس کے سفیر کو بے دخل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تحریک لبیک کے میڈیا کوارڈینیٹر صدام بخاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مارچ اب اپنی منزل اسلام آباد پہنچ کر دھرنے کی شکل اختیار کرے گا اور دھرنے کے مقام سے متعلق شورا اراکین وہاں پہنچ کر فیصلہ کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے 3 جنوبی اضلاع میں ایک ہی روز میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں مجموعی طور پر 6 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 7 افراد موت کا شکار اور 2 زخمی ہو گئے۔ ان واقعات میں ملوث کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں ہوا ہے، تاہم پولیس نے مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ تشدد کے ان واقعات سے ایک روز قبل لکی مروت شمالی وزیرستان اور ہنگو سے ملحقہ ضلع بنوں سے نامعلوم افراد نے محکمہ جنگلات سے منسلک ایک خاتون اہلکار سمیت 4 ملازمین اغوا کر لیے ہیں۔ تشدد اور دہشت گردی کے یہ واقعات ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب حکام کے مطابق افغان طالبان کے ذریعے سرحد پار افغانستان میں روپوش پاکستانی شدت پسندوں کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے شدت پسند کمانڈر حافظ گل بہادر نے چند روز قبل حکومت کے خلاف 20 روز پر امن رہنے کے بعد جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے پیگاسس جاسوسی معاملے پر سماعت کرتے ہوئے حکومت پر سخت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ جاسوسی کے الزام کا تعلق شہریوں کے بنیادی حق سے ہے۔ اس کے بڑے پیمانے پر اثرات مرتب ہوں گے اور بلا اجازت جاسوسی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے معاملے کی جانچ کے لیے سپریم کورٹ کے ایک سابق جج کی قیادت میں 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں 3 تکنیکی ماہرین بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اصل اپوزیشن جماعت کانگریس نے کمیٹی کی تشکیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ خیال رہے کہ ایک بین الاقوامی کنسورشیم نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ بھارت کے 300 سے زائد موبائل فون نمبرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ حکومت نے جاسوسی کے الزام کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی رہنماؤں نے میانمار کے بغیر اپنا سالانہ سربراہی اجلاس شروع کر دیا ہے، کیونکہ میانمار میں فوج کے زیر اقتدار ملک کے رہنما کے گروپ کے اجلاسوں سے اخراج پر سفارتی تعطل جاری ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن یعنی آسیان کی جانب سے اعلیٰ جنرل کو اجلاسوں سے باہر کرنے کے بعد میانمار نے احتجاجاً سربراہی اجلاس چھوڑ دیا تھا۔ میانمار میں فوج کے قبضے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہوئے اور حکام کی طرف سے پرتشدد کارروائیاں کی گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے تقریباً 1200 شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے منگل کو 10 رکنی بلاک کے سالانہ اجلاس میں ورچوئل شرکت کر کے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن یعنی آسیان کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات کو دوبارہ شروع کیا ہے اور انڈو پیسیفک میں امریکی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو وسعت دینے کے لیے $102 ملین فراہم کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔
بائیڈن نے وائٹ ہاؤس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ ہماری شراکت داری ایک آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل یعنی انڈو پیسیفک کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، جو کئی اشروں سے ہماری مشترکہ سلامتی اور خوشحالی کی بنیاد رہا ہے، اور امریکہ آسیان کے انڈو پیسیفک اور علاقائی نظم و نسق کے بارے میں نقطہ نظر کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ اس سال سربراہی اجلاس کی میزبانی برونائی کر رہا ہے۔ علاقائی بلاک کے دیگر ارکان کیمبوڈیا، انڈونیشیا، لاؤس، ملائیشیا، میانمار، فلپائن، سنگاپور، تھائی لینڈ اور ویتنام ہیں۔ جنوبی شام کے علاقے میں واقع التنف فوجی چوکی پر گزشتہ ہفتے ہونے والے ڈرون حملے میں مبینہ طور پر ایران ملوث تھا۔ یہ بات دو امریکی اہلکاروں نے وائس آف امریکہ کو بتائی ہے۔ حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایرانی ڈرونز استعمال کیے گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے سوال پر کہ آیا اس حملے کا ذمہ دار کون ہے، پینٹاگون کے پریس سیکریٹری جان کربی نے واضح جواب دینے سے اعتراض کیا۔ پیر کے دن پینٹاگون پریس کو بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ ماضی میں اس قسم کے حملے شیعہ ملیشیا گروہوں کی کارستانی رہا ہے، جن کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ ان کی حمایت اور پشت پناہی ایران کرتا ہے۔ ادھر بائیڈن انتظامیہ نے کہا کہ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے میں ایران کی ہچکچاہٹ کے حوالے سے بین الاقوامی صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ امریکی خصوصی ایلچی برائے ایران رابرٹ ملی نے کہا کہ امریکہ اور اس کے ساتھی متبادل سفارتی راستوں پر غور کر رہے ہیں، لیکن مستقبل کے آپشنز کے حوالے سے کسی فیصلے کا انحصار ایران کے اپنے اقدامات پر ہوگا۔ سوڈان میں اس ہفتے بغاوت کی قیادت کرنے والے جنرل عبد الفتاح برہان نے ملک میں ایک منتخب حکومت کی تشکیل کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ جنرل برہان کو پہلی مرتبہ سن 2019 میں اس وقت اہمیت حاصل ہوئی تھی جب انہوں نے اور دیگر جرنیلوں نے بڑے پیمانے پر ہونے والے مظاہروں کے دبائے ہوئے طویل عرصے سے برسر اقتدار مطلق العنان لیڈر عمر البشیر کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ پیر کی بغاوت اس بات کی عکاس ہے کہ زیادہ جمہوریت اور سویلین حکومت کے لیے اندرون اور بیرون ملک دباؤ کے باوجود برہان کا فوج کو مضبوط کنٹرول قائم کرنے کا ارادہ ہے۔ صدر بائیڈن نے پیر کو کہا ہے کہ انہیں پوری امید ہے کہ ان کا سوشل سیفٹی نیٹ اخراجات کا منصوبہ سینٹ میں منظور کر لیا جائے گا۔ ڈیلیویئر میں بائیڈن نے صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ اتوار کو سینیٹر جو مینچن سے ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے اور دونوں نے صراحت سے اس پیکج کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ ملاقات کافی سود مند تھی۔ وزیر خزانہ جینٹ یلن نے اتوار کو سی این این کو بتایا تھا کہ ٹیکس بڑھانے کی مجوزہ تجویز میں غیر معمولی طور پر امیر ترین امریکیوں کو شامل کیا جائے گا اور ان کی غیر شمار شدہ کیپٹل آمدنی پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ دوسری طرف ایوان کی ڈیموکریٹ اسپیکر نینسی پیلوسی نے اتوار کو سی این این کو بتایا کہ سوشل سیفٹی نیٹ منصوبے کے پیکج کا نصف بھی بہت بڑا ہوگا اور آج تک عام امریکی ورکنگ خاندانوں کی فلاح کے لیے اس سے بڑا منصوبہ پیش نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پیکج کے 90% حصے پر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ امریکہ کی دواساز کمپنی ماڈرنا کا کہنا ہے کہ کلینیکل ٹرائل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کی کم خوراک 6 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کے لیے محفوظ ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے 4700 سے زائد بچوں کو تقریباً 28 دن کے وقفے سے اپنی ویکسین کی 2 خوراکوں کے ٹیکے لگائے ہیں۔ ماڈرنا کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی اپنے نتائج امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یعنی FDA اور ادویات کے دیگر عالمی ریگولیٹرز کے سامنے منظوری کے لیے پیش کرے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔